الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، آج 30 اگست بروز 31 اگست بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میری حکومتی تمام اداروں سے، بالخصوص حساس اداروں سے اور اخص الخصوص جناب چیف آف آرمی سید عاصم منیر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب، جب سے ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پاس ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے، تب سے ایک اقلیتی فرقہ پاکستان میں تشیع وہ اپنے بلوں سے باہر آ گیا ہے۔ گلی گلی بالعموم پورے ملک میں صحابہ کرام کو تنقید، تبرہ بازی، سب و شتم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بالخصوص گلگت میں نامینیٹ صحابہ کرام کو گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ ایف آئی آر تو لانچ ہوتی ہے مگر اریسٹ کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری گزارش کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں حکومت کے ناک کے نیچے ساجد نقوی نے ایک کنونشن پورے پاکستان سے منعقد کیا، جس میں 150 200 250 کا کراؤڈ جمع کر کے ملک کو دھمکیاں لگائی گئی ہیں، تمام اداروں کو دھمکایا گیا ہے، صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی گئی ہے، اور بار بار اس بل کے مندرجات کو، جو اس میں ہے ہی نہیں، مثلا اس میں کسی فرقے کا ذکر نہیں ہے، تو یہ فرقہ اپنے خلاف اس کو کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس میں ہے جو توہین کرے، خواہ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، جو کرے گا ہر قانون حرکت میں آئے گا۔ تو اسی کو صرف کیوں تکلیف ہوئی، اسی فرقے کو؟ کیونکہ یہی ہے وہ فرقہ جو یہ کام کرتا آ رہا ہے اور پورے ملک کو بدامنی کی اور فرقہ وریت کی ہماج گاہ بنا رکھا ہے، اسی فرقے نے، اقلیتی فرقے نے۔ اب یہ شرارتوں پر تلے ہوئے ہیں۔ اسی اسلام آباد میں ایک ملعون ذاکر آصف علوی نے صحابہ کرام کو اور حضرت ابوبکر صدیق پاک کو اپنی غلاظت کا، تبرے کا نشانہ بنایا، نومینیٹ کفر کے فتوے لگائے اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور اب لندن میں بیٹھ کر وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور ساجد نقوی نے اور راجہ ناصر عباس اور ساجد نقوی کی جو شیعوں میں حیثیت ہے وہ میں جانتا ہوں، ان کی سیاسی کیا اوقات ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، مگر وہاں جناب انہوں نے کہا جی ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ وہ جناب، جب اب تم ایک اقلیتی فرقے ہو، کتنی میں تمہیں قصبات، کتنی تحصیلیں دکھاؤں جہاں تمہاری ایک گھر بھی نہیں ہے، تمہارے فرقے کا کوئی مرکز نہیں ہے، تو تم ہمارے مقابلے میں چوڑیوں کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے تو ہاتھ ہی بھی نظر نہیں آئیں گے اور گنتی میں بھی نہیں تم شمار ہوگے۔ اہل و سنت اگر جمع ہو کے نکل آئے نا، ان کی سانس کا سامنا بھی تم نہیں کرنے کی جرت رکھتے۔ یہ تو تمہیں سامنے جواب ہے۔ پنڈی کا وہ بے وقوف اور نالائق اور کذاب جو آ کر کہتے ہیں جی توہین کسی کی نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی آ کر کرے تو اس کو پکڑو، تو اب یہی قانون بنا ہے کہ جو کرے گا پکڑے گا، اور تم کہتے ہو ہمارے مسلک میں تو تبرہ ہے ہی نہیں، تبرہ ہے ہی نہیں، تو تبرے کی دفاع کیوں کر رہے ہو؟ اب شیعہ عوام سے بھی کہتا ہوں کہ ان کالی بھیڑیوں کو پہچانو، یہ حب اہل بیت کی پڑیا میں بغض صحابہ اور تبرہ بیچ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یزید کے دفاع کے، یزید کا تو اس میں چکر ہی کوئی نہیں، امہات المومنین، اصحاب رسول، اہل بیت اعظام، مگر ان کو اہل بیت سے کیا واسطہ؟ انہوں نے تو اپنی دکان چلانی ہے۔ یہ اپنے گھر کے فرقہ وریت پھیلا کر، قتل و غارت گری کر کے اپنے گھروں کے چراغ روشن کر رہے ہیں، اور کتنی ماؤں بہنوں کے چراغ بجھا رہے ہیں اور بجھاتے رہیں گے۔ ان کو پہچانے شیعہ عوام، اور ان سے سوال کریں کہ اس میں شیعوں کا ذکر کہاں سے آ گیا، تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اور ایک اور گزارش کہ اب شیعہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی سنی کسی کی طرف سے مس ہیپ ہو جائے، اور پھر یہ اب صاف ظاہر ہے ساجد نقوی کی کال پر تو پورے شیعہ نہیں نکلیں گے، نہ اس کی اتنی حیثیت ہے، نہ اوقات ہے، پر کوئی کسی علاقے میں یہ واقعہ کریں گے، چاہے گلگت میں ہو جائے، اور پھر جناب پورے ملک میں نکل آئیں گے، دیکھو جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ انشاءاللہ میں عوام اہل سنت سے کہتا ہوں کہ اب ہم نے قانونی جنگ لڑنی ہے، کوئی کسی شیعہ کے گریبان میں بھی ہاتھ نہ ڈالے، باقی کام تو بعد میں۔ مگر میرا ایک اگلا خدشہ اور پیشن گوئی بھی ہے، میں ان کا ٹریک ریکارڈ چیک کرے، اب یہ چاہے گلگت میں کرے، بلتستان میں کریں، چاہے کسی ملک کے حصے میں، کسی نہ کسی کو خود ہی اپنی گولی کا شکار کریں گے، اور کسی شیعہ کو ڈھیر کر کے
پورے ملک میں جناب بیٹھ جائیں گے، دیکھو جی یہ تمہارے بل کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے بل پاس کیا اور ہمارے معاذ اللہ بزا میں خود شہادتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس پر بھی حکومت اور ایجنسیاں آنکھیں کھول کے رکھے، ان قریب شیعہ یہ کھیل کھیلنے والے ہیں۔ اور ایک ریکویسٹ اور ہے کہ جب یہ ساجد نقوی نے اعلان کیا 150 کا کروڑ لے کر کہ ہم اسلام آباد میں یکم ربیع الاول کو پہنچیں گے، تو ہمارے امام الغیرت، پیشوائے اہل سنت، امام المجاہدین، امیر المجاہدین، امیر عظیمت، پیشوائے اہل سنت، مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر جناب صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہم عما فی ذاتہم العالیہ نے بھی اعلان فرما دیا کہ میں بھی یکم ربیع الاول کو ظہر کی نماز وہیں ادا کروں گا۔ اور آپ حکومتی ادارے سوئے رہتے ہیں، جب کوئی کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ روش کب بدلو گے؟ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے، اور ہمیں پاکستان اپنی کروڑوں جانوں سے عزیز ہے۔ ہم نے ہی تو بنایا، ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا ہے، ان کا پاکستان میں کیا لگا ہے؟ کبھی کہتے ہیں جی شیعوں نے پاکستان بنایا ہے، تو اس لیے بنایا کہ صحابہ کرام پر بھوکو؟ اس لیے بنایا ہے کہ اقلیتی فرقہ ہو کر تم سب کا جینا حرام کیے رکھو؟ بہرحال اگر ہمیں وطن عزیز ہے، کروڑوں وطن اپنی کروڑوں جانوں سے عزیز ہے، مگر یاد رکھو صحابہ کی توہین کے بدلے میں نہیں۔ کروڑوں پاکستان ہوں، کروڑوں افواج ہوں، کروڑوں تمہارے ادارے ہوں، اور ہم اربوں خربوں میں ہوں، ہمارے اموال، ہماری جانیں، ہماری مال اولاد، عزتیں، سب کچھ صحابہ کرام کی مبارک جوتیوں کی خاکوں پر قربان، ان کی مقدس سواریوں کی پاؤں سے نکلنے والی وہ چنگاریاں جن کی قسمیں قرآن نے کھائی ہیں ان پر قربان۔ کب تمہیں یہ ہوش آئے گا؟ ہزاروں جنازے اٹھ چکے ہیں، کیوں نہیں تم جاگ رہے؟ یہ پاکستان فرقہ واریت کا متحمل ہے؟ معاشی طور پر تو تم نے اس کو ڈبو دیا ہے، آخری ہچکیاں لے رہا ہے پاکستان معاشی طور پہ، پھر بھی تم سوئے ہوئے ہو۔ یاد رکھو پوری ملت اسلامیہ قبلہ پیشوائے اہل سنت مفسر قرآن شیخ الحدیث صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب کے اس نعرہ مستانہ پر اٹھے گی، اور کسی تمہارے شہر میں اور کسی تمہاری ایجنسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ان کو روک سکے، ٹوک سکے، یا کوئی شہر ان کو اپنے اندر سما سکے۔ یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں قبلہ پیشوا اہل سنت پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ پوری ملت اسلامیہ اس مسئلے میں آپ کی آواز پر لبیک کہے گی، اور حکومتی ادارے سے کہتا ہوں ان کو روکیں۔ اگر وہ وہاں پہنچے تو قبلہ پیر صاحب بھی پہنچیں گے اور پوری ملت اسلامیہ بھی پہنچے گی، ہر مسلمان پہنچے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، وہ بھی پہنچے گا۔ تو تم کب جاگو گے؟ کب تمہاری آنکھ کھلے گی؟ اور دیوبندی حضرات سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کریڈٹ تو لینا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ کی عادت ہے، طریقہ واردات ہے، ہر مسئلے میں آپ کہتے ہیں جی ہم نے کیا ہے، ہم نے کرایا ہے۔ اب جب پورے ملک میں سازشیں ہو رہی ہیں تو تمہاری قیادت کیوں خاموش ہے؟ قائد جمعیت مولوی فضل الرحمان صاحب کیوں خاموش ہے؟ کیوں نہیں بولے؟ ہمارے پیشوا اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو اسمبلی میں نہیں ہیں، پر وہ ہر مسئلے میں الحمدللہ میدان میں ہوتے ہیں، ہر مسئلے میں۔ اور تمہارے مولانا کیوں خاموش ہے؟ مولوی صاحب قائد جمعیت بولنا چاہیے نا، کب ان کو بلواؤ گے؟ نمبر 2، تمہاری ہی صفوں میں اب ایک طرف تو تم کریڈٹ لے رہے ہو کہ جی ہم نے یہ کروایا، دوسری طرف تمہارا وسکی ملا، وسکی ہے، پوری دنیا کا میڈیا گواہ ہے کہ جس کی گاڑی کی ڈگی سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی، جناب طاہر اشرفی صاحب۔ کمال ہے دیوبندیوں، تم بھی نہیں پوچھتے؟ لال مسجد کے معاملے میں یہ پرویز مشرف کا حمایتی تھا، اور اب بھی وہ یہی کچھ کر رہا ہے۔ وسکی ملا کہتا ہے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں لے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ پی پی کے بیچارے کا دماغ معوف ہو چکا ہے، اس کو کہو کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے منظور ہو کر آیا ہے، ہو چکا ہے، اب تم کس کی ماں پر کہہ رہے ہو؟ ایران سے لے لیا یا کچھ اور کر لیا تم نے؟ تقیہ باز وسکی ملا، کیوں تو یہ کہہ رہے اس کو واپس لے آؤ، اس کو یہ کر لو، اس کو یہ کر لو؟ پاس ہو چکا ہے، یہ کوئی مولوی اور مسجد کا بل نہیں ہے۔ ہمارے
فتوے میں تو گستاخان صحابہ اور آل بیت کے بڑے سخت مسئلے ہیں، وہ تو پاس نہیں ہوا، یہ پاس ہوا ہے۔ اب تم کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ تم کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ دیوبندی عوام سے کہتا ہوں اس کا محاسبہ کرے۔ ہر موقع پر یہ پوری ملت اسلامیہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جڑا والا میں جا کر کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے، یہ تورات ہے۔ ابے ڈرامے باز، وہاں تم نے کیوں نہیں پوچھا کہ قرآن پاک کو جلانے والے کون تھے اور آگ جلانے والے؟ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھ کر اس پر تم نے بات ہی نہیں کی اور کہا میں عیسائیوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تم نے پیر بھی پکڑنے تھے ان کے گھٹنے بھی پکڑنے تھے، اور تم نے کہنا تھا مجھے ادھر ہی اپنی گرجے میں مولوی بھی رکھ لو، امام رکھ لو، اور سجدے بھی تم انہی میں ہو۔ ڈرامے باز، اس کا بھی محاسبہ کریں عوام، اور خصوصی طور پر دیوبندی۔ اور یہ عقل کے ناخن لے طاہر اشرفی، چھوڑ دے درنگی یک رنگ ہو جا۔ بہرحال میری آئی رپیٹ کہ پاکستانی حکومتی حساس ادارے اس بات کا نوٹس لیں، وگرنہ پوری ملت اسلامیہ، اور میں یقین دلاتا ہوں پیشوا اہل سنت شیخ القرآن مفسر قرآن صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کو، حضرت پوری ملت اسلامیہ آپ کے پیچھے ہے۔ جب بھی آپ انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے، ہر مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی صحابہ کی عظمت ہے، وہ نکل کے آپ کے پیچھے آئے گا، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی خیر فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔